آگے آ جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا۔ اور لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں ذو القرنین کے بارے میں، آپ جواب دیجئے کہ ان قریب میں تمہارے سامنے اس میں سے کچھ ذکر کروں گا۔ سوال کرتے ہیں، کون ہے سوال کرنے والے؟ یہ کفار مکہ جو 3 سوال مدینہ کے یہود کے پاس سے لے کر کے آئے تھے، اور یہودیوں نے کہا تھا یہ 3 سوالوں کے جواب اگر دے دیتے ہیں تو وہ اپنی نبوت کے دعوے میں سچے ہیں۔ پہلا جواب وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، جس کی تلاوت آج ہوگی سورہ بنی اسرائیل میں، اور 2 سوالوں کے جوابات سورہ کہف میں۔ اصحاب کہف کا تفصیلی واقعہ آپ کے سامنے آ گیا۔ تیسرے سوال کا جواب ان آیات میں دیا ہے، وہ ہے ذو القرنین کے بارے میں۔ وہ کون سا بادشاہ ہے کہ جس نے مشرق اور مغرب کا سفر کیا اور پوری دنیا پر حکمرانی کی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا گیا۔ ذو القرنین، قرنن کے معنی ہے سینگ۔ قرنن کے ایک معنی صدی کے بھی ہوتے ہیں۔ 100 سال، 1 سینچری پورے ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں ایک قرن پورا ہو گیا، 1 سینچری پوری ہو گئی۔ ذو القرنین یہ کون شخص ہے؟ دیکھیے قرآن کریم صرف انہی حصے کو واقعات میں سے ذکر کرتا ہے جس سے مقصد حاصل ہو جاتا ہے۔ قرآن کوئی ہسٹری کی اور تاریخ کی کتاب نہیں ہے کہ سن کو بھی بیان کرے، اس کے پورے وجہ تسمیہ کو بھی بیان کرے۔ قرآن تو صرف انہی حصوں کو ذکر کرتا ہے جن سے دین اور دنیاوی فائدہ مقصود ہوتا ہے۔ اس لیے ذو القرنین کے بارے میں بے شمار باتیں مورخین نے لکھی ہیں، تفسیر کی کتابوں میں بھی بے شمار باتیں ہیں۔ البتہ اتنی بات ثابت ہے کہ یہ ذو القرنین ایک نیک، صالح، عادل بادشاہ تھے۔ ان کو ذو القرنین اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ان کے سر پر 2 طرح کے نشانات تھے، ایک اس طرف اور ایک اس طرف۔ تو 2 نشان والے ذو القرنین، 2 قرن والے یعنی 2 نشان والے، یا یہ کہ وہ بڑی زلفیں رکھتے تھے، ایک زلف اس طرف لٹکتی تھی، ایک زلف اس طرف لٹکتی تھی، تو ذو القرنین 2 زلف والے۔ یا یہ کہ قرنن کے معنی کنارے کے بھی آتے ہیں، مشرق اور مغرب دنیا کے 2 کناروں کا انہوں نے سفر کیا، اس وجہ سے بھی ان کو ذو القرنین کہا جاتا ہے۔ اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم ظاہری بھی دیا تھا اور علم باطنی بھی دیا تھا، گویا علم کے دونوں کنارے ان کو حاصل تھے، اس لیے ان کو ذو القرنین کہا گیا۔ اس سے پہلے ایک سفر کا ذکر ہوا، موسیٰ علیہ السلام کا سفر، اور یہاں دوسرے سفر کا ذکر ہے ذو القرنین کے سفر کا۔ دونوں سفروں میں مناسبت یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام علم دین کے حصول کے لیے سفر کر رہے ہیں، اور ذو القرنین اسے علم کے نفاذ کے لیے سفر کر رہے ہیں۔ معلوم ہوا علم حاصل کرنا چاہیے اور اس کو نافذ بھی کرنا چاہیے، اپنے اوپر بھی اور پوری دنیا میں بھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا سفر علم دین کے حصول کے لیے تھا، اور ذو القرنین کا سفر اسی علم کو نافذ کرنے کے لیے تھا۔ یہ دونوں واقعات میں مکمل مناسبت موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب میں تمہارے سامنے اس میں سے کچھ بیان کروں گا۔ دیکھیں عربی کے اندر من کا جو ورڈ ہوتا ہے وہ بعض کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ ایک ہے اکلت الطعام، میں نے کھانا کھا لیا، اس میں کوئی وضاحت نہیں ہے کہ تھوڑا کھایا یا پورا کھایا۔ اور ایک ہے اکلت من الطعام، میں نے کھانے میں سے کھایا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کھانے میں سے تھوڑا حصہ کھایا۔ تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ہم ان کے واقعات میں سے کچھ کا ذکر کریں گے، یعنی ساری تفصیلات نہیں بتائیں گے، بلکہ جن سے دین کا فائدہ مقصود ہوتا ہے وہی باتیں بتائیں گے۔
یہ ذوالقرنین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے بادشاہ ہیں. ایک ذوالقرنین جن کو سکندر اعظم بھی کہا جاتا ہے، جو روم کا سکندر اعظم مشہور ہے، وہ یہاں مراد نہیں ہے. جس کو سکندر رومی بھی کہتے ہیں، سکندر اعظم بھی کہتے ہیں، اور جس کی دارا سے جنگ ہوئی ہے، وہ یہاں مراد نہیں ہے، بلکہ یہ ذوالقرنین وہ مراد ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھے. اور اس وقت بادشاہ تھا نمرود. 4 بادشاہ ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکمرانی کی ہے. ان میں 2 مسلمان ہیں اور 2 کافر ہیں. ان میں ایک حضرت سلیمان علیہ السلام، آگے واقعہ بلقیس میں، ملکہ بلقیس میں، سورہ سبا میں انشاءاللہ ذکر بھی آ رہا ہے. سورہ نمل بھی آئے گی تو اس میں بھی جہاں چونٹیوں کے ساتھ ان کی گفتگو ہو رہی ہے، اس میں بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر آئے گا. جناتوں کے ساتھ کیسے کام لیتے تھے اس کا بھی ذکر آئے گا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام پہلے مسلمان بادشاہ ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکمرانی کی. اور ذوالقرنین یہ دوسرے نمبر کے بادشاہ ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکمرانی کی. اور نمرود پہلا کافر ہے جس نے پوری دنیا پر حکمرانی کی. اور بخت نصر جس نے پوری دنیا پر حکمرانی کی. تو نمرود اور بخت نصر یہ 2 کافر بادشاہ جنہوں نے پوری دنیا میں حکمرانی کی. اور سلیمان علیہ السلام اور ذوالقرنین یہ 2 مسلمان بادشاہ جنہوں نے پوری دنیا پر حکمرانی کی. اور ایک بادشاہ کا انتظار ہے جو آ کر کے پوری دنیا پر حکمرانی کریں گے، وہ ہے مہدی المنتظر محمد ابن عبداللہ الحسنی والحسینی، ولد فی مدینہ منورہ، جو مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے. اور اخیر دور میں جن کا امت انتظار کر رہی ہے، لیکن ان کے نام پر کتنا فراڈ ہوا ہے. اور باقاعدہ ایران میں ہر نئے دن میں ایک نیا مہدی پیدا ہوتا تھا اور مہدیت کا دعویٰ کرتا تھا. ابھی تقریباً 3500 سے زیادہ مہدیت کا دعویٰ کرنے والے حکومت نے ان کے فتنے سے لوگوں کو بچانے کے لیے جیل میں ڈال رکھا ہے، ورنہ آئے دن ہر کوئی مہدویت کا دعویٰ کر رہا ہے. ہمارے مہاراشٹر میں اورنگ آباد میں یہ شکیل بن حنیف کا جو فتنہ ہے، وہ یہ 5ویں نمبر کا بادشاہ بننے لگا ہے، مگر صرف اورنگ آباد میں اس کا کنٹرول ہے، پوری دنیا پر تو حکمرانی ہے نہیں ہے. خیر، یہ 5ویں نمبر کے 2 بادشاہ ہیں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں پیدا ہوں گے. اور حضور نے ساری علامات بیان فرما دی ہے. یہ جو فتنہ محنت کر رہا ہے، ان کا ٹارگٹ اور ان کے محنت کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی ایک ٹیم ہوتی ہے چند نوجوانوں کی. وہ ہمارے نوجوانوں میں سے چند جوان کو ٹارگٹ کرتے ہیں، ان کی ملاقات کرتے ہیں، علیک سلیک کے بعد مصافحہ وغیرہ کرنے کے بعد ان کا نام معلوم کرتے ہیں. نام معلوم کرنے کے بعد چھوڑ دیتے ہیں. پھر دوسری ملاقات میں ان کا نمبر وغیرہ سب لیتے ہیں، ساری ڈیٹیلز معلوم کرتے ہیں. پھر ان کو آہستہ آہستہ بتاتے ہیں کہ دیکھیے اس وقت دنیا پر فتن دور سے گزر رہی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حضرت مہدی آنے والے ہیں، اور وہ حضرت مہدی آ چکے ہیں. باقاعدہ انہوں نے کیسٹ بنا رکھی ہے، 3 گھنٹے کا کورس، 2 گھنٹے کا کورس، 1 گھنٹے کا کورس. پھر اس طریقے سے نوجوان کو اپنے چنگل میں لے لیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فتنوں کی احادیث بیان فرمائی ہے وہ علماء جانتے نہیں ہیں، اور حضرت مہدی پیدا ہو چکے اور علماء کو معلوم نہیں ہے. اس لیے یہ علماء سے سب سے زیادہ بدظن کرتے ہیں. اور وہ بندہ ان کے جال میں پھنسنے کے بعد پھر فتنے میں مبتلا ہوا، اس کی تحقیق علماء سے کرتا ہی نہیں. آج اس وقت دنیا کا بڑا عالمیہ یہ ہے کہ عوام کو علماء سے کاٹ دیا جا رہا ہے تاکہ فتنوں میں آسانی سے مبتلا کیا جائے. اس لیے علماء سے بدظن اپنے لوگ بھی کر رہے ہیں. افسوس کی بات یہ ہے، اور امت کا ایک بڑا طبقہ بہت آسانی سے ان کے چنگل میں آ رہا ہے. کئی سال پہلے کی رپورٹ ہے، 10,000 سے زیادہ کالج یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس، دیندار طبقہ بھی اس میں ملوث تھا، اور ان کے ہاتھ پر ایمان قبول کر کے دائرے ایمان سے نکل چکا ہے. ابھی تو تعداد میں کتنا اضافہ ہوگا. باقاعدہ مہاراشٹر کا علاقہ، آندھر کا علاقہ، کرناٹک کا علاقہ، یہ تو فتنوں کی زد میں ہے. کتنی مساجد ایسی ہیں کہ پہلی سب میں شکیلی ہے، اور باقاعدہ آخری عشرے کا وہ لوگ اعتکاف کرتے ہیں. اور یہ فتنہ ایمان کی شکل میں آ رہا ہے، دین کی شکل میں آ رہا ہے.
اور منظم انداز سے مستورات کی جماعتیں بنا کر کے مستورات میں محنتیں ہو رہی ہیں، اللہ حفاظت فرمائے۔ اور ایک مرتبہ اس فتنے میں آنے کے بعد اب تو ایسا اندازہ ایک سحر انگیزی سے کام لیتے گئے، ان کے جال میں پھنسنے کے بعد پھر بندے کو دوبارہ لانا مشکل ہوتا ہے۔ الحمدللہ محنتیں ہو رہی ہے، دارالعلوم دیوبند نے باقاعدہ اس کے لیے شعبہ تحفظ ختم نبوت قائم کیا، اور پوری ملک کے اندر اس کی شاخیں رائج ہے اور بہت زیادہ ایکٹیو ہے، کئی لوگوں کو توبہ تائب بھی کرائی، مگر کون فتنے میں مبتلا ہے؟ عقیدے کا بگاڑ ایسا ہے کہ جو ظاہر میں نظر نہیں آتا۔ ایک آدمی بے نمازی ہے، اس کو نماز پر لانا آسان ہوتا ہے، لیکن بد عقیدگی کا فتنہ دل میں رہتا ہے، کس کے دل میں کون سا بگاڑ ہے یہ معلوم نہیں۔ جماعت احمدیہ کے نام سے یہ بہت زیادہ ایکٹیو ہے، فیس بک پر بھی ایسے ایسے مضامین لکھ رہے ہیں کہ باقاعدہ کتنے پروفیسر ان کے چنگل میں آ چکے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ایمان سے لوگ اتنے جلدی نکلیں گے کہ صبح ایمان کی حالت میں تو شام کے کفر کی حالت میں ہے۔ اسی طریقے سے دیندار انجمن کے نام سے ایک فتنہ ہے، اس کے اثرات یہاں پر بھی ہیں۔ یہ شکیلی فتنوں نے یہاں محنت شروع کی تھی رنگ بھون کے پاس، 50 نوجوانوں کو یہاں سے بمبئی لے جانے کا پلان تھا۔ اس کے بعد الحمدللہ 2 رسالے ہم نے لکھے، ہندی بھی لکھا اس کا اور اردو بھی، اور پورا نوجوانوں کو جمع کر کے بتایا، جو ہر سنڈے کے پروگرام چلتے تھے اس میں باقاعدہ ان کو بتایا کہ ان کی محنت کا طریقہ کیا ہے۔ اس کے بعد سخت پہرا دیا، لیکن ابھی تک کوئی وہاں آیا نہیں ہے، اور جو نوجوانوں کو لے جانے والے تھے وہ الحمدللہ اپنی جگہ محفوظ ہے۔ اس لیے ہمیں بہت زیادہ چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ اپنے ایمان پر کب حملہ ہو، کس طرف سے حملہ ہو، کسی کے اوپر بھروسہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے اس دور میں، بیماری کے دور میں، ڈاکٹر سے وابستگی اگر ختم ہو جائے تو جان خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ فتنوں کے دور میں اگر علماء سے وابستگی ختم ہو جائے تو ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالی ہمیں ایسے اہل علم دین سے وابستگی نصیب فرمائے کہ جن کی بنا پر ہمارے ایمان کا تحفظ ہو سکے۔ پھر بات یہ چل رہی تھی کہ 5ویں نمبر کے بادشاہ وہ حضرت مہدی ہے، آگے روایت آ رہی ہے، اس کے ذیل میں پوری تفصیل بتائیں گے۔ ذوالقرنین کے بارے میں قرآن یہ بتا رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زمین میں ہم نے ان کو حکمرانی کے سارے اسباب دے رکھے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز کو کسی کے تابع بنانا چاہے آسانی سے بنا سکتے ہیں۔ ہم دیکھ رہے اونٹ جیسا ڈیل ڈول جانور، ایک معصوم بچی 4 سال کی اس کی نکیل پکڑ کر جہاں لے جانا چاہے لے جا سکتی ہے۔ اتنے بڑے ڈیل ڈول جانور کو کس نے تابع کیا؟ اس لیے جب ہم دعا پڑھتے ہیں سبحان الذی سخر لنا ھذا، پاک ہے وہ ذات جس نے اس کو ہمارے تابع بنا دیا کہ جہاں لے جانا چاہے آسانی سے لے جا سکتے ہیں۔ تو اللہ چاہے تو اونٹ کو تابع بنا دے، اللہ چاہے تو ہوا کو سلیمان کے تابع بنا دے، اللہ چاہے تو ابر اور بادل کو ذوالقرنین کے تابع بنا دے۔ تو بادل کو اللہ نے ان کے تابع بنا دیا تھا، اور یہ بادل پر سوار ہو کر کے جس سمت کا سفر کرنا چاہتے تھے آسانی سے سفر کر سکتے تھے۔ فَأَتْبَعَ سَبَبًا، ایک راستے پر انہوں نے سفر شروع کیا، یہ ان کا پہلا سفر تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں باقاعدہ بیت اللہ کا حج کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ طواف کیا، ان کی نصیحتیں سنی، اور اس کے بعد پھر سب سے پہلے مغرب کی سمت کا سفر کیا ہے جہاں سورج غروب ہوتا ہے۔ حتی اذا بلغ مغرب الشمس، یہاں تک کہ سورج کے غروب ہونے کی جگہ پہنچے تو ان کو محسوس ہوا کہ سورج ایک کالے کیچڑ والے پانی میں غروب ہو رہا۔ حالانکہ سورج پانی میں نہیں ڈوبتا، مگر انسان جب ریگستان میں کھڑا ہو اور اس کے آگے کے حصہ نظر نہ آ رہا ہو تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ زمین کے اندر سورج جا رہا۔ تو یہ آخری حصے تک پہنچے جہاں پانی ہی پانی، اس کے بعد خشکی کا حصہ نہیں تھا، اور وہ پانی نیچے کیچڑ کی وجہ سے کالا نظر آ رہا تھا۔ اس سمت میں انہوں نے سفر کیا، وہاں ایک قوم کو پایا۔ اس قوم کی حالت کیسی تھی؟ وہ قوم کافر تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو 2 آپشن دے رکھے تھے۔ ہم نے کہا اے ذوالقرنین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے ڈائریکٹ کہا ذوالقرنین۔ اس سے علماء کے درمیان بحث ہو گئی کہ ذوالقرنین نبی تھے یا ولی تھے، کیونکہ نبی پر ہی وحی آتی ہے۔ اس لیے جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ ذوالقرنین نبی تھے، ان کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ ان کے اوپر وحی کی ہے۔ لیکن جو حضرات یہ فرماتے ہیں کہ ذوالقرنین ولی تھے، ان کا کہنا یہ ہے
کہ یہ وحی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واسطے سے تھی، تو وحی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آئی ہے، یا یہ کہ ڈائریکٹ ان کے اوپر وحی آئی ہو، تو یہ وحی نبوت نہیں تھی، یہ ایسی وحی ہے جیسی وحی وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، شہد کی مکھی کو اللہ نے ایک بات دل میں ڈالی، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِي، موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو اللہ نے ایک بات ان کے دل میں ڈالی کہ ان کو دودھ پلاؤ، اور جب خوف ہو تو سمندر میں صندوق میں پیک کر کے ڈال دو۔ ایک وہی حضرت یوسف علیہ السلام کو بچپن میں جب کنویں میں ڈالا جا رہا تھا تو اللہ نے ان کے دل میں بات ڈالی کہ یہ سارے کرتوت یاد رکھے، ایک وقت وہ آئے گا کہ آپ ان سے ان کو باخبر کریں گے اور آپ سب کہیں گے کہ تم نے میرے ساتھ اور تمہارے بھائی کے ساتھ کیا 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 تھا۔ تو یہ وحی نبوت نہیں تھی، بلکہ ایک ایسی وحی تھی جو اللہ ڈائریکٹ دل میں ڈالتے ہیں، تو اس کی وجہ سے نبوت ثابت نہیں ہوتی۔ خیر یہ اختلاف ہے کہ یہ نبی تھے یا ولی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو دو آپشن دیے کہ اس مغربی سمت میں جو قوم ہے، آپ چاہے تو ڈائریکٹ ان کو سزا دیں، یا آپ چاہے تو ان کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آئیں۔ تو ذوالقرنین نے کہا میں ان میں سے جو ایمان لائیں گے دعوت پیش کروں گا، جو ایمان لائیں گے ان کے ساتھ اچھا سلوک ہوگا، اور اگر جو انکار کرے گا وہ دنیا میں بھی سزا بھگتے گا اور آخرت میں جانے کے بعد بھی سزا بھگتے گا۔ اس قوم کے تعلق سے صرف اتنی بات قرآن نے بیان فرمائی۔ یہ سمت کا سفر مکمل ہونے کے بعد حتی اذا بلغ مطلع الشمس، سورج جہاں سے طلوع ہوتا ہے اس سمت کا ان کا سفر شروع ہوا، یعنی مشرقی سمت کا ان کا سفر شروع ہوا۔ وجدہا تطلع علی قوم، پایا وہاں کے سورج ایک ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے جس قوم کے پاس بدن کو ڈھانپنے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، یعنی زندگی بالکل جانوروں جیسی گزر رہی ہے، بدن پر کپڑے نہیں، رہنے کے لیے مکان نہیں، دن بھر زمین پر کام کرتے تھے اور رات میں زمین کے اندر تہ خانے میں چلے جاتے تھے۔ ایک ایسی قوم کس حالت میں تھی اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر نہیں کیا۔ اوپر جو قوم گزری مغربی سمت میں جو رہتی تھی اسی پر اس کو قیاس کر کے وہی سمجھ لو کہ وہ قوم بھی کفر کے اندر مبتلا تھی، اور دو آپشن ان کو دیے گئے، اور جو ایمان لے آئے اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا، بس اتنی بات قرآن نے بیان فرمائی۔ پھر تیسرا سفر شروع ہوا ہے۔ تیسرا سفر کس سمت میں، شمال میں یا جنوب میں، قرآن اس کی وضاحت نہیں کرتا، مگر قرائن سے مفسرین نے لکھا ہے کہ شمال کی جانب ذوالقرنین نے اپنا سفر شروع کیا تھا۔ قرآن کہہ رہا ہے حتی اذا بلغ بین السدین، دو پہاڑوں کے درمیان جب پہنچے تو ان کے پیچھے ایک قوم کو پایا لا یکادون یفقہون قولا، جو بات سمجھنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے، یعنی یہ کہ جانوروں کے جیسی زندگی تھی، بات ہی نہیں سمجھ رہے تھے، یا یہ کہ ذوالقرنین کی زبان الگ تھی ان کی زبان الگ تھی، وہ ان کی بات نہیں سمجھ پا رہے تھے۔ پھر ترجمان کے ذریعے یا اشاروں کے ذریعے ان کو بات کو سمجھایا، تو انہوں نے آ کر کے کہا اے ذوالقرنین، یہ دو پہاڑ ہیں، اس کے بیچ میں ایک درہ ہے، ہم اس طرف رہتے ہیں اور اس طرف یاجوج ماجوج رہتے ہیں، یہ درے کے درمیان سے آتے ہیں اور فساد مچاتے ہیں، ہمارے مویشیوں پر حملہ کرتے ہیں، ہمارے خانوں کو اور سامانوں کو لوٹ لیتے ہیں، آپ اگر اجازت دے تو ہم آپ کے لیے چندہ جمع کر لیں اور آپ ان دو پہاڑوں کے درمیان ایک لمبی دیوار بنا دے تاکہ یہ فلان کر کے بھی نہ آ سکے، اتنی اونچی دیوار بن جائے۔ تو ذوالقرنین نے کہا ما مکنی فیہ ربی خیر، مجھے اللہ نے جو دیا ہے وہ بہتر ہے، مجھے تمہارے پاس سے سامان وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے، البتہ افراد سے تم میری مدد کرو۔ اجعل بینکم و بینہم ردما، میں ان کے اور تمہارے درمیان ایک آڑ بنا دوں گا اور ایک دیوار بنا دوں گا۔ دیوار بنانے کا حکم دیا آتونی زبر الحدید، لوہے کے تختے لاؤ میرے پاس۔ چنانچہ وہ لوگ لوہے کے تختے لانے لگے، دو پہاڑوں کے درمیان لوہے کے تختے کھڑے کر دیے گئے، اس طرف بھی لوہے کے تختے ہیں، اس طرف بھی لوہے کے تختے ہیں، درمیان میں جگہ خالی ہے، اور کہا کہ اب لکڑیاں درمیان میں ڈال دو اور اس میں اوپر آگ لگاؤ۔ آگ لگانے کے بعد پھر تانبا پگھلا ہوا اس کے اندر ڈال دیا۔ اب یہ دیوار لوہے کی تختی کی اتنی مضبوط ہو گئی کہ فرماتے ہیں کہ وہ اتنی اونچی ہے کہ پھلانگ بھی نہیں سکتے، اور اتنی مضبوط ہے کہ اس میں سوراخ بھی نہیں کر سکتے۔
مگر یہ کرامت تھی کہ اتنی اونچی دیوار اور اس کے اوپر تانبا پگھال کر کے ڈالنا، آگ جلانا، یہ انسانوں کا کام نہیں ہے، یہ ان کی کرامت تھی کہ اتنی اونچی دیوار انہوں نے بنا دی۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ دیوار کہاں ہے کہ ہم بھی دیکھنے کے لیے جائیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دنیا کے مختلف حصوں میں ایسی دیواریں بنی ہوئی ہیں، تعین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ ذوالقرنین نے کون سی دیوار بنائی تھی۔ کچھ مورخین فرماتے ہیں چائنا میں ایک دیوار ہے اور اس دیوار کی لمبائی 2000 کلومیٹر ہے۔ کچھ حضرات فرماتے ہیں آذربائیجان میں ہے وہ دیوار، کچھ حضرات فرماتے ہیں طبا میں ہے یہ دیوار، کچھ حضرات نے فرمایا سمرقند میں ہے، کچھ حضرات فرماتے ہیں بحیرہ روم کے سمندر کے کنارے پر یہ دیوار۔ خیر اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے یہ کام لیا اور یاجوج ماجوج کو دیوار کے پیچھے بند کر دیا، تو آج ہم محفوظ ہیں، ورنہ یہ انسانوں کو بھی صحیح معنوں میں جینے نہیں دیتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب اللہ کا وعدہ آئے گا، انہوں نے دیوار جب تعمیر کی، یہ پورے واقعے کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے، ھذا رحمت من ربی، انہوں نے دیوار تعمیر کرنے کے بعد کہا یہ میرے رب کی رحمت کی طرف بدولت ہوا ہے، یہ میرا کوئی کارنامہ نہیں ہے۔ یہی اس واقعے کا سبب۔ انسان کتنا بھی مال و دولت سے لیس ہو جائے، اس کو اپنا کارنامہ نہ سمجھے۔ قارون نے کہا تھا انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ تو مجھے اس علم کی بنیاد پر دیا گیا جو میرے پاس ہے، یہ اتنا جو مال و دولت دیکھ رہی ہے میرا کارنامہ ہے۔ اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ ذوالقرنین کو پوری دنیا پر حکومت حاصل تھی، اتنی زبردست دیوار بنائی کہ یاجوج ماجوج جیسی قوم کو روک دیا، مگر فرما رہے ھذا رحمت من ربی۔ معلوم ہوا اگر عہدہ ملے تو اس کا غلط استعمال نہیں کرنا چاہیے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ نے اس کو جنت میں جانے کے لیے دیا ہے، جہنم میں جانے کا اس کو ذریعہ مت بناؤ۔ اللہ نے مال دیا ہے تو اس کو اللہ کی راہ میں خوب خرچ کرو، زکوٰۃ کے ذریعے اس کے حقوق کا ادا کرو، اور اس کو جنت میں جانے کا ذریعہ بناؤ، جہنم میں وبال کا ذریعہ مت بناؤ۔ ھذا رحمت من ربی، یہ میرے رب کا کارنامہ ہے، میرا کوئی کارنامہ نہیں۔ یہی اس کا اصل سبب ہے کہ مادیت میں مبتلا مت ہو جاؤ، عہدے کے دھوکے میں مت آؤ، عہدے کی وجہ سے لوگوں پر ظلم مت کرو، مال آ جائے تو لوگوں کو دبانا شروع مت کرو، تم اسی کو خدا سمجھ رہے ہو کہ تمہاری پکڑ کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ ہاں، اللہ کو بھول مت جاؤ، اور یہی موقع ہوتا ہے۔ آپ پوری تاریخ کا اٹھا کر کے دیکھیں، ہر ایک کو اپنے عہدے کا دھوکہ لگا ہے، ہر ایک کو اپنی حکومت کا دھوکہ لگا ہے، ہر ایک کو اپنی وجاہت کا دھوکہ لگا ہے، اسی لیے تو دنیا میں کمزوروں پر ظلم ہو رہا ہے، یہی تو مادیت کا فتنہ ہے۔ یہ جتنے بھی واقعات آپ کو سورہ کہف میں بیان کیے جا رہے ہیں، کن کو دھوکہ لگا ہے، ہمیں یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ معمولی مال و دولت پر اتراؤ مت، معمولی شان بڑھ جائے تو اتراؤ مت، اللہ کو تکبر پسند نہیں ہے۔ اللہ نے تو عزازل کو بھی خوار کیا ہے، یہ دیکھو دنیا کا حکمراں ہے، اللہ نے سارے دولت اسباب دے رکھے ہیں مگر نظر خدا پر ہے۔ ھذا رحمت من ربی، یہی اس واقعے کا سبق ہے۔ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں یہ سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے کیا فرمایا؟ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي، جب میرے رب کا وعدہ آئے گا، جَعَلَهُ دَكَّا، کہ میری دیوار کیا ہے، ریزہ ریزہ ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، جَعَلَهُ دَكَّا وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے، آ کر کے رہے گا۔ زوال ہر ایک کی جوانی پر آیا ہے، زوال ہر ایک کی طاقت پر آیا ہے، زوال ہر ایک کے مال پر آیا ہے، زوال ہر ایک کے عہدے پر آیا ہے، زوال ہر ایک کی شان پر آیا ہے، کوئی اس دنیا میں باقی نہیں رہا۔ اس لیے ہمیشہ اللہ کا شکر گزار بندہ بننا چاہیے، نعمتوں میں اضافہ ہوگا۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یاجوج ماجوج جیسے قوم کو، یہ کون ہے یاجوج ماجوج؟ یہ انسانوں میں سے ہیں، لیکن آپ جسمانی اعتبار سے ان کو دیکھیں گے تو درندے کے اعتبار سے کہاں دیکھیں گے؟ قیامت کے قریب دیکھیں گے۔ اور اوصاف کے اعتبار سے دیکھیں تو جناتوں جیسے ہیں، یعنی اللہ نے بہت طاقتور ان کو بنایا، مگر ہے انسان۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان آیا تھا تو سب ختم ہو گئے تھے سوائے ان لوگوں کے جو کشتی میں سوار تھے۔ تو نوح علیہ السلام سے جو دوسری نسل چلی ہے، جن کے 3 بیٹے تھے، سام، حام اور یافس،
یہ یافس ابن نوح سے جو نسل چلی ہے وہ یاجوج ماجوج کی نسل چلی ہے، اور اس کا آپ کو صحیح تذکرہ اگر معلوم کرنا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ روایت جو مسلم شریف میں ہے، اور نواس ابن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں، بہت تفصیلی روایت ہے، جس روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں صبح کے وقت میں تشریف فرما تھے، آپ نے دجال کے بارے میں کچھ باتیں ایسی بتائی کہ وہ کانا ہوگا، اس کی ایک آنکھ نکلی ہوئی ہوگی، تو ہم لوگ یہ سمجھے کہ یہ تو بہت معمولی فتنہ ہے، جھٹکے میں ختم کر دیں گے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ایسی باتیں ارشاد فرمائی کہ ہمارے دل دہل گئے، اور ہمیں ایسا لگنے لگا کہ یہ کھجور کے جھنڈ میں دجال چھپا ہوا ہے۔ حضور نے فرمایا ایک ہاتھ میں جنت ہوگی، ایک ہاتھ میں جہنم ہوگی، ایک کو قتل کرے گا، جس زمین کو حکم دے گا گلہ اٹھ جائے گا، بادل کو حکم دے گا بارش برسائیں گے، زمین کبھی ویران ہو جائے گی، کبھی بادل خشک ہو جائیں گے۔ تو ہمارے دلوں پر اس کا اثر، مجلس برخاست ہوئی، شام کے وقت میں حضور کی مجلس میں ہم آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے پڑھ لیے، دیکھا کہ وہ دجال کے خوف ان کے چہروں پر نمایاں ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فکر مت کرو، اگر میرے دور میں دجال نکل آیا تو پوری امت کی طرف سے میں مقابلہ کر لوں گا، اور اگر میری وفات کے بعد دجال نکل آئے تو ہر مسلمان کا اللہ حامی اور ناصر ہو، ڈٹ کر کے اس کا مقابلہ کرنا اور اپنے ایمان پر جمے رہنا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جس شخص کو دجال سے سابقہ پڑ جائے سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھ لینا، وہ اس کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اس لیے یہ اتنے عظیم دولت ہے، اتنا عظیم حصار ہے، اتنا عظیم حفاظت کا سامان ہے، اس لیے ہمیں تو کم سے کم ابتدائی 10-12 آیت تو سورہ کہف کی یاد کر لینی چاہیے، ابتدا میں اپنے بچوں کو وہ یاد کرا لے۔ دجالی دور کے اثرات اس دنیا میں پڑ چکے ہیں، اس وقت جو پوری دنیا کی سیاست آپ سمجھ رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے، مشرق وسطیٰ کو کس طریقے سے ختم کرنے کی پلاننگ ہو رہی، عرب تو پورے ختم ہو چکے ہیں، عجم سے جو امیدیں وابستہ تھی ان پر بھی وہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے فتنے کی حفاظت اللہ نے سورہ کہف میں رکھی ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ فتنہ کتنی دیر رہے گا اس سرزمین پر؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال 40 دن اس سرزمین پر رکے گا، مگر ان میں کا پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، اور دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی 37 دن اپنی حالت پر ہوگا۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ پہلا دن جو 1 سال کے برابر ہوگا، کیا ہمیں سال بھر کی نماز پڑھنی پڑے گی کہ 1 دن کی ہی نماز پڑھنی پڑے گی؟ اگر ابھی اعلان ہو جائے کہ تراویح سال بھر ہوگی اس سال تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نمازوں کے اوقات کا اندازہ لگا کر کے آپ کو 1 سال بھر کی نماز پڑھنی ہوگی، یعنی وہ لمبا دن اتنا ہوگا گویا 1 سال کے برابر ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا یا رسول اللہ 40 دن اور پوری دنیا کا وہ سفر کیسے کرے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بادل چلے اور اس کے پیچھے ہوا جا رہی ہو تو وہ کتنا تیز رفتار چلتا ہے، دجال اتنی تیز رفتاری کے ساتھ چلے گا اور پوری دنیا کا وہ سفر کرے گا، اور مدینہ جب جانے لگے گا تو وہاں سے اللہ کا ایک نیک بندہ نکلے گا، اور وہ نیک بندہ کون ہوگا؟ حضرت خضر علیہ السلام، آپ کے سامنے اس کا ذکر آیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی یہ دجال کے نکلنے سے پہلے حضرت مہدی پیدا ہو جائیں گے، اور حضرت مہدی جب 40 سال کی عمر کے ہوں گے خود ان کو بھی اندازہ نہیں ہوگا کہ میں حضرت مہدی ہوں، 40 سال کے ہوں گے اور مکہ آئیں گے اور بیت اللہ کا طواف کر رہے ہوں گے، اور دنیا کے بڑے بڑے ابدال، ملک شام ابدالوں کی بستی ہے، تو دنیا کے بڑے بڑے ابدال بیت اللہ کے قریب ان کے ہاتھ پر زبردستی بیعت کریں گے، ان کو علامات سے پہچان لیں گے کہ آپ اس امت کے امیر المؤمنین ہیں، اور اس کے بعد وہیں سے ایک جماعت نکلے گی، 7 سال ان کی حکومت رہے گی، اور 47 سال کے جب ہوں گے اس وقت دجال کا خروج ہوگا،
پہلے افواہ اڑے گی کہ دجال کہاں سے نکلا ہے، لیکن جب لشکر بھیجا جائے گا تو پتہ چلے گا کہ ابھی دجال نکلا نہیں۔ پھر اس کے بعد جب وہ 47 سال کے ہوں گے تو دجال کا خروج ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ملک شام اور عراق کے درمیان سے دجال کا خروج ہوگا، اور یہ 40 دن پوری دنیا کے اندر فتنہ مچائے گا، اور اس کو قتل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اتارے گا۔ یہ دجال نکلے گا تو اپنے باطن عقائد لوگوں پر پیش کرے گا۔ جو قوم اس کا انکار کر دے گی تو وہ کہے گا، زمین کو حکم دے گا، زمین خشک ہو جائے گی، بادل بارش برسانا بند ہو جائیں گے، اور قحط سالی میں وہ لوگ مبتلا ہو جائیں گے۔ اور ایسی قوم پر سے گزرے گا جو اس کو خدا مانیں گے، تو پھر غلہ اناج بہت زیادہ ہوگا، ان کے جانور خوب چریں گے، اور شام میں جب جانور لوٹیں گے تو تھنوں میں لبالب دودھ بھرا ہوا ہوگا اور خوب فراوانی ہوگی، مگر یہ وقتی ہوگی۔ خیر، یہ اپنا پورا فتنہ ایک جوان کو قتل کرے گا، اور دونوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہو جائے گا جیسے تیر چلانے اور شکار کے درمیان ہوتا ہے۔ پھر دونوں ٹکڑوں کو جمع کر دے گا اور نوجوان کو کہے گا، اب مجھے خدا مانتا ہے، تو وہ کہے گا اب تو تیرے دجال ہونے کا اور مضبوط یقین ہو گیا، مگر پھر قتل کرنا چاہے گا تو قتل نہیں کر سکے گا۔ تو یہ اس کی بناوٹی جنت ہوگی، بناوٹی جہنم ہوگی، وہ اپنا فتنہ پورے دنیا کے اندر عام کرے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 لوگوں کے سہارے دمشق کی جامع مسجد کے سفید مینارے پر اتریں گے، اور اس طریقے سے اتریں گے کہ اگر سر نیچے کریں گے تو قطرات موتی کی طرح ٹپک رہے ہوں گے، گویا غسل خانے سے ابھی غسل کر کے آ رہے ہیں، اور جماعت تیار ہوگی، اقامت کہیں جا چکی ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی اطلاع ملے گی تو آگے تشریف لائیں گے، حضرت مہدی کہیں گے اس امت کی امامت آپ کریں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یہ امت کی امامت کا شرف آپ کو ملا ہے، آپ امامت کریں۔ اس کے بعد دمشق کی جامع مسجد میں روانگی کا وقت ہوگا، لشکر روانہ ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ طاقت عطا فرمائیں گے کہ ان کی سانس جہاں پہنچے گی سارے کفار ختم ہو جائیں گے، اور وہ سانس کہاں تک پہنچے گی؟ جہاں تک انسان کی نگاہ پہنچتی ہے۔ اور باب اللد کے قریب، بیت المقدس کے قریب آج بھی وہ بستی موجود ہے جہاں وہ دجال کو قتل کریں گے۔ سنا ہے کہ اس کو مشین کے ذریعے ختم کرنے کی بھی کوشش کی، مگر سارے مشین بھی فیل ہو گئی اور وہ ٹوٹنے کو تیار نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں بالکل برحق ہے۔ تو باب اللد کے قریب دجال کو ختم کیا جائے گا۔ دجال کو ختم کرنے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام 49 سال کی عمر میں حضرت مہدی وفات پا جائیں گے، یا دجال کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد 40 سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سرزمین پر رہیں گے۔ شعیب علیہ السلام کے خاندان میں ملک شام میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نکاح ہوگا، ان کی اولاد بھی ہوگی۔ 40 سال امن کا دور ہوگا، اور کیسا امن کا دور! اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک اونٹنی کا دودھ پوری قبیلے کو کافی ہو جائے گا، ایک بکری کا دودھ پوری برادری کو کافی ہو جائے گا، ایک چھلکا کہ اس سے چھتری لوگ بنا کر کے سایہ حاصل کریں گے، ایسی فراوانی کا دور ہوگا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ حکم دیں گے اب ہم اپنی ایک قوم کو نکال رہے ہیں، آپ اپنے پہاڑوں میں چلے جائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے متبعین کو لے کر کوہ طور پر چلے جائیں گے، مسلمان اپنے قلعوں میں محفوظ ہو جائیں گے، اور اس وقت یاجوج ماجوج اس دیوار کو توڑ کر کے نکلیں گے۔ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ رات میں آرام فرما رہے تھے، اچانک آپ کی آنکھ کھل گئی اور آپ بیدار ہوئے تو آپ کے رخسار پر اتنا سرخ چہرہ بن گیا تھا گویا انار کے دانے نچوڑ دیے گئے، اور آپ نے فرمایا وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرِّ قَدِ اقْتَرَبَ، ہلاکت ہے اہل عرب کے لیے اس برائی کی وجہ سے جو بہت قریب ہو چکی ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذوالقرنین کی دیوار کو اتنا سوراخ ہو چکا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے یہ حلقہ بنا کر کے اشارہ کیا کہ اتنا سوراخ ہو گیا، یعنی وہ دیوار کمزور ہو گئی ہے اور یاجوج ماجوج کے نکلنے کا وقت قریب آ چکا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنے کی طرف اشارہ کر دیا۔ پھر یاجوج ماجوج نکلیں گے اور ایسے سرک کر کے نکلیں گے، ایک سمندر کے پاس سے ان کا ہراول دستہ یعنی قافلے کے کچھ افراد آگے کے گزریں گے، پورا سمندر پی جائیں گے،
اور پیچھے والے جب اس سمندر کے پاس سے گزریں گے تو وہ یہ کہیں گے شاید کتنے سال پہلے یہاں پانی رہا ہوگا، یعنی اس طریقے سے پانی پی کر کے اپنی پیاس بجھائیں گے۔ پوری دنیا میں یہ فتنہ عام ہو جائے گا، حتیٰ کہ ایک روایت میں ہے کہ ایک پہاڑ پر چڑھ کر کے یہ کہیں گے کہ ہم نے دنیا کے تمام انسانوں کو ختم کر دیا، اب آسمان میں ایک تیر چھوڑیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سرخ کر کے بھیجیں گے اور یہ سمجھیں گے کہ اب ہم نے آسمان والے کا بھی خاتمہ کر دیا۔ اس وقت مسلمان بہت قسم و کرسی کے حالت میں ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روایت میں فرماتے ہیں گائے کا ایک سر 100 دینار کے برابر سمجھا جائے گا، یعنی اتنی مہنگائی کا دور ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے کہ باری تعالیٰ اس فتنے کا خاتمہ ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بدبودار ہوا ان کے اوپر بھیجیں گے اور یہ سارے کے سارے مر جائیں گے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو طور پر سے جب اتریں گے تو ایک بالشتہ کے برابر بھی جگہ نہیں ہوگی زمین پر، سب یاجوج ماجوج مرے پڑے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ ایسے پرندوں کو بھیجیں گے جن پرندوں کی گردن اونٹ کی گردنوں کے برابر ہوگی، اور یہ سب لوگوں کو اٹھا کر جہاں اللہ کا حکم ہوگا، ایک روایت کے مطابق دریا کے اندر ان کو ڈال دیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ ایک رحمت کی بارش برسائیں گے اور زمین کی ساری بدبو ختم ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد پھر فراوانی کا دور شروع ہوگا۔ پھر اس کے بعد جب 40 سال مکمل ہو جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک خوشبودار ہوا بھیجیں گے اور تمام ایمان والوں کا اس وقت خاتمہ ہو جائیں گے۔ صرف اس دنیا میں شرار امت یعنی امت کے بدترین لوگ باقی رہیں گے، اور وہ جانوروں کی طرح حرام کاری میں مبتلا ہوں گے، اور قیامت ایسے لوگوں پر ہی قائم ہوگی۔ تو یہ یاجوج ماجوج جس کا ذکر اس روایت میں ہے، باقی بہت ساری باتیں مشہور ہیں۔ اب چند آیات باقی رہ گئی ہیں۔ سورہ کہف کی تلاوت کے پورا ہونے میں بھی 3 صفحات باقی ہیں، اور اس کی تفسیر پورا ہونے میں بھی چند آیات باقی ہیں۔ کل انشاءاللہ دونوں مکمل کر لی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سورہ کہف کے سارے اسباق کو اپنی زندگی میں داخل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔